ڈیلیٹ ہو گیا. یہ حدیثی کردار ہمارے درمیان اہل تشیع کے درمیان ایک بہت معرکۃ الآراء حدیث. کس کے درمیان؟ ہمارے درمیان. وہ ان کا یہ موقف ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے. خلافت لکھنا چاہتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کو روکا. اگر عمر نہ روکتے تو نبی علیہ السلام جناب علی کے لیے خلافت لکھتے اور وہ خلیفہ ہوتے. اس کا دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں ماحول تو علی کے حق میں نہیں تھا، وہاں تو ماحول ابوبکر صدیق کے حق میں تھا. تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ علی کے بارے میں لکھتے ہیں یا ابوبکر کے بارے میں لکھتے ہیں؟ انہوں نے چند قرائن دیے ہیں. ایک قرینہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج میں جو آپ کا حجۃ الوداع سے پہلے حج تھا وہ ساتھ غواری اعتبار کرتے. 10 ضروری کا سبق ضروری ہے. 10 دیکھے تھا بتائیں لاٹ لڑکا کدھر ہے؟ ان کو بیمار ہو تو استاد سے چھٹی دو چھوڑو. ایک قرینہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج فرض ہونے کے بعد اسلام پر 2 حج آئے. ایک میں آپ خود امیر تھے حجۃ الوداع، اس سے پہلے والے حج میں ابوبکر صدیق امیر. ایک قرینہ. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے اپنے ساتھ متصل نام لیتے تو ابوبکر عمر ابوبکر عمر کا نام لیتے. یعنی انا اومن بہ و ابو بکر و عمر و ما سما و ما ہما سما. وہاں موجود نہیں ہوتے تو بھی آپ کہتے یہ بات میں نے بھی مان لی ہے اور ابوبکر نے بھی مان لی، عمر نے. تیسری دلیل یہ ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی تو آپ نے اسے کہا کہ آپ بعد میں آؤ. تو اسے کہا کہ میں بعد میں آئی اور آپ نہ ہوئے. وہاں تو سفر تو مشکل ہوتا تھا نا. آپ نہ ہوئے تو آپ نے کہا میں نہیں ہوں، ابوبکر تو ہوں گے. اور بہت بڑی دلیل یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات میں 17 نمازیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پڑھی. تو وہاں ماحول ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا لکھنے کا تھا، عمر کا خلافت جناب علی کا خلافت لکھنے کا نہیں. ایک بات. دوسری بات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی سے کہتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں کہ مجھے ایسا ہاتھ رکھو، میں وہ آدمی ہوں ایسا ہاتھ رکھو، عادت بناؤ. تو اس کی عادت بناؤ. عزت تصاوب احدکم فلیمسک علی فیہ. جب میں تم سے کوئی آدمی جمائی لے تو وہ اپنے منہ کو بند رکھے. فإن الشیطان یدخل فیہ. منہ بند نہیں ہوگا تو شیطان داخل ہو جائے. درمیان میں ایک بات ہے، منہ بند رکھنے کا 3 طریقے ہیں. اگر دایاں ہاتھ ہے تو الٹا اور سیدھا دونوں رکھ سکتے ہیں. بایاں ہاتھ ہے تو الٹا رکھو گے، سیدھا نہیں. ایک بات تو بتائی نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نمازیں پڑھوائی. ایک خاتون آئی تو آپ نے ان سے کہا کہ بعد میں آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اگر میں بعد میں آؤں گی تو پھر آپ نہیں ہوں گے تو ابوبکر تو ہوں گے. تیسری دلیل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ آدمی ہوں کہ عبد المطلب کے خاندان کا جب آخری وقت ہو جاتا ہے تو مجھے معلوم ہوگا. میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت ہے. آخری وقت آؤ نہ چلیں اور میں ان سے کہہ دوں کہ وہ خلیفہ بنائیں. میں ان سے کہہ دوں کہ آپ کو خلیفہ بنائیں.
اور اگر آپ کو خلیفہ نہیں بناتے تو ان سے یہ تو کہہ دو کہ جس کو خلیفہ بنائیں گے ہمارا خیال تو رکھیں. آپ جناب عباس کی باتوں پر غور کرو چلیں تاکہ وہ آپ کو خلیفہ، اور اگر آپ کو وہ خلیفہ نہیں بناتے تو اور ہے نا، اگر ماحول ایسا ہوتا کہ وہ جناب علی کے حق میں ہوتا تو اور آگے جملہ تو نہ ہوتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار آدمی تھا، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. اس لیے میں گیا اور آپ نے منع کر دیا تو میں ساری عمر کے لیے منع ہو جاؤں گا، خلیفہ نہیں بن سکوں گا. اور اب جب میں نہیں گیا اور بات درمیان میں رہ گئی تو ہو سکتا ہے کسی اور مسلمان مجھے خلیفہ بنا. ایک بات اور بھی ہے، ایک دلیل اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث قرطاس کا واقعہ، حدیث قرطاس کا واقعہ وہ جمعرات کے دن کا واقعہ. کون سے دن کا واقعہ ہے؟ آپ جمعرات کو زندہ رہے، اس کے بعد آپ جمعے کو زندہ رہے 2 دن، آپ ہفتے کو زندہ رہے 3 دن، اور آپ اتوار کو زندہ رہے 4 دن، اور آپ پیر کو زندہ رہے 5. پیر کو فوت ہو گئے کچھ دیر بعد زندہ رہے. اب آپ کہتے ہو کہ یہ پیر کو نہ گنو، نہیں گنتے تو بھی آپ 4 دن زندہ رہے. آپ کہتے ہو کہ پیر کو بھی نہیں گنو اور جمعرات کو بھی نہیں گنو، ٹھیک ہے بھائی نہیں گنتے، 3 دن تو تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت بھی کسی کو بلا کر یا زبانی کہتے تھے کہ میرے بعد جناب علی خلیفہ ہوں گے، آپ نے تو نہیں کہا. اور ایک اور بات ہے، ایک بات اور ہے، اور وہ اور بات یہ ہے کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری میں جناب علی اکثر ہوا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ غائب تھے، وہ تھے، موجود تھے. کسی وقت بھی کہا جا سکتا تھا آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام نہیں. لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ جناب علی کے لیے خلافت لکھواتے تھے. ایک بات اور ہے، وہ بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہتے ہم نہیں لکھ سکے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ بھی ابو بکر پر راضی ہے اور مومن بھی ابو بکر پر راضی ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا یہ معنی ہوا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں لکھا ہے تو بعد میں اختلاف ہو جائے تو جبرائیل امین نے آ کر بتایا ہوگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو منتخب کیا ہے، ان کے لیے ماحول بنا دیں گے اور مومن ان کے ہاتھ میں بیٹھ گئے. اگر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بھی نماز کے لیے وہ کہتے تو آج یہ بات مضبوط ہوئی. لہٰذا اہل تشیع کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خلافت کرے جناب علی کے لیے اور نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں. جزئی فضیلت تو جناب علی کی موجود ہے، جناب عمر کی بھی موجود ہے، ابو بکر کی موجود ہے. اب یہ تمام فضائل آپس میں مزاحم نہیں ہیں، ایک فضیلت دوسرے نہیں ٹکرا رہی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی کا اس کا دروازہ ہے، یہ نہیں کہا کہ باقی لوگ نہیں ہیں. اور اگر جناب علی نے فرمایا کہ لوگوں میں نے سب لوگوں کے احسانات چکا دی اور ابو بکر کا نہیں چکایا، اس میں اور صحابہ کی توہین نہیں ہے. اور اگر آپ نے کہا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، تو اس کا معنی یہ قطع نہیں ہے کہ باقی صحابہ کے خلاف بات آئی ہے، اس لیے کہ کوئی فضیلت مزاحم نہیں ہے. اگر اہل تشیع علی کو اللہ نہ کہیں اور اہل تشیع امامت کو نبوت سے بڑھ کر نہ مانیں، اور اہل تشیع اگر بالفرض و تقدیر قرآن مجید میں وہ جو کہتے ہیں 40 ہے یہ نہ ہو، تو میرے نزدیک ان کو کافر کہنا چاہیے.
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ وجہ کفر تو نہیں ہے، اس لیے کہ جناب علی کے فضائل تو موجود ہیں۔ اتنی بات ہے کہ اجماع کے خلاف کہ تمام صحابہ نے جناب ابو بکر پر اجماع کی افضلیت کا، اور وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث کو بنیاد بنا کر وہ جناب علی کی تعریف کرتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، اور یہ وجہ کفر بھی نہیں ہے۔ اصحابی کا نجوم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نجوم کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، آپ جس کی بھی اقتداء کرو گے تو آپ ہدایت پاؤ گے، گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق افضل ہیں تو یہ اجماع کے مطابق ہے، صحابہ نے اجماع کیا ہے، اس کی فضیلت موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جناب علی افضل ہیں تو جناب علی کی افضلیت کی وجہ سے یہ وجہ کفر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دلائل بھی آ گئے ہیں، لکھوانے کی ضرورت ہے یا سمجھ جاؤ گے؟ قال عمر ان النبی، اب آپ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی نے جناب عمر نے کیوں روکا؟ جناب عمر نے کیوں روکا؟ تو جناب عمر نے اس لیے روکا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں تھے، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کتاب اللہ میں تمام چیزیں موجود ہیں نا، مزید لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عمر نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ایک مخالفت ہوتی ہے نافرمانی، ایک مخالفت ہوتی ہے تابع فرمانی، یعنی آپ کہتے ہیں آپ پر بوجھ ہے اس وقت وہ نہ لکھوائیں، یہ تو مخالفت ضد دشمنی کی بنیاد پر تو نہیں، نافرمانی کی بنیاد پر، یہ تو آپ کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ جس طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا امحو محمد رسول اللہ، پھر محمد رسول اللہ کو مٹا دو، انہوں نے کہا میں نہیں مٹا دو، تو انہوں نے پھر نافرمانی کی، انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ جس طرح جناب علی کو تم نکالو گے ہم عمر کو بھی نکالیں گے۔ شکر کرو کہ آپ کا تعلق علماء دیوبند سے، اور شکر کرو کہ آپ کا تعلق وہ اہل سنت والجماعت سے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہوں، ان کے عقائد آپس میں ٹکرا ہو۔ یہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آگے، ٹھیک ہے بھائی آگے کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہوتے آگے، ان کو نظر آئے گا، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ پہلے سے موجود ہے نا، دم بدم پڑھو ضرور، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ اب جو موجود ہے وہ کون سا نبی ہے؟ اگر وہ حضرت محمد علیہ السلام ہیں تو یہ جو آیا یہ کون ہے پھر؟ دو تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ کہتے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود، ٹھیک ہے مان لیے موجود ہے، اب ایک آگے ہیں جو آئے وہ رسول اللہ ہیں، تو یہ جو موجود ہے یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ تو وہ کون ہے؟ پھر ایک عجیب بات، اس کے بعد تمام عالمی بریلیت جواب نہیں دے سکتے کہ اگر وہ آئے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں تو پھر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا اس کالے کلوٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پنجابی کے پیچھے؟ بات وہیں ہے، نماز وہ پڑھاتا ہے نا پھر، بات ادھر ہی پہنچی، کالا کالا رسول اللہ ہے، چٹا چٹا رسول اللہ، سمجھے؟ ٹکرا رہا۔ اس طرح بہت ساری باتیں۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ٹکرا رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارا مغلیہ بادشاہ تھا نا جہانگیر، اس کی ایک عورت تھی وہ ایرانی تھی، ماشاء اللہ بہت، ہاں ماشاء اللہ مجھے بولا سمجھتا، تو ہمارا بادشاہ اس پہ عاشق تھا۔ شادی کے بعد وہ کٹر شیعہ تھی، مذہبی، سیکولر نہیں تھی۔ اس نے اپنی ایران میں کہا کہ تم ذاکر لوگوں کو بھیجو اور یہاں سنیوں کو شیعہ بناؤ، اور کہا کہ پہلے لاہور جاؤ، وہاں کوئی عالم نہیں ہے اہل سنت کا، اور لاہور کے بعد پھر آپ آؤ تو یہ جو پنجاب ہے اس کا کہا، اور آگرہ میں ان کا وہ تھا صدر مقام،
کہ آ کر آ جاؤ تو دلی لکھنؤ یہ سب ہو جائیں گے، بمبئی یہ سب شیعہ ہو جائیں گے. کا پہلے لاہور، تو لاہور میں مذاکر جب آیا تو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے میاں میر. تو اس اشراق پڑھ کے باقی نکل رہے تھے کہ تم مرزا کر ملے تو کیا کر کہاں سے ہو؟ میں تو ایران سے. کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں امام حسین کی تعریف کرتا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ بیٹھو بھائی بیٹھو. بٹھایا اب تعریف کرو. تو نے تعریف کی. تاریخ میں کہا کہ جہاں امام حسین موجود ہے قبر میں، اس قبر کے چاروں طرف 40 میل تک جتنے بھی لوگ مردہ ہیں وہ تمام کے تمام جنت میں بخشے. استاد خواجہ جی کون مسافر کہہ رہے ہیں؟ رضیبوں کا بشیر صاحب پلاٹ جی تو کیا کہا؟ 40 میل تک تمام مردے جنت میں. تو میاں میر نے کہا پھر بولو بھائی. وہ پھر بولا پھر بولو. انہوں نے کہا یہ فضیلت ان کی نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے یا ان کی ذاتی فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے. ایک بہت بڑے نبی کا وہ نوازا اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا پھر اس نبی کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا نبی کی بھی یہی فضیلت ہے کہ جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں قبر میں تشریف فرمائیں، 40 میل دائیں بائیں شمال جنوب جتنے بھی لوگ ہیں سب بخشو. انہوں نے کہا پھر بولو پھر بولا. انہوں نے کہا پھر ابوبکر صدیق عمر کے والوں کیا خیال ہے؟ اب وہ کیا ہو گیا؟ چپ. اب وہ کیا ہو گیا؟ اردو کی انجمن میں ایک آدمی تھا. چپ بولو. اردو کی انجمن میں ایک آدمی تھا. چپ. ایسا نہیں کہ اردو سے وہ بدگمان، ایسا نہیں کہ اردو سے وہ بدگمان ہے. شوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے. اردو کے لوگ کہتے ہیں میٹھی. چپ ہو گیا. اس نے اہل تشیع کے نام ایک خط دیا. اس نے کہا کہ میں تو آیا تھا سنیوں کو شیعہ بنانے کے لیے، لیکن ان کے ایک صوفی ٹکر گیا. وہ صوفی اتنا بڑا ہوشیار آدمی تھا. تو نے کہا عالم کتنا ہوشیار ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ قیامت تک ہم پہ قرض ہے. ہمارا جواب نہیں کہ جب جناب حسین کی اتنی فضیلت ہے تو نبی علیہ السلام کی بھی ہے. جب نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے تو ابوبکر عمر کے بارے کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ کرا. ٹھیک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور علماء دیوبند